اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان۔ انٹلیکچوئل اسلام کے ناظرین کو آج کی اس ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے، ایک دفعہ پھر ہم موضوع بنائیں گے غزہ کی صورتحال کو، فلسطین کے مسلمانوں کو، اور وہاں پہ جو 2 سال کے اندر نسل کشی کی گئی، لوگوں کو اپنے گھروں میں زندہ دفنا دیا گیا، وہاں پر پتھر اور درخت بھی نہیں چھوڑے گئے، بچوں کو سیدھا گولی سر میں ماری گئی، وہاں پر لوگوں کو نہ صرف زندہ جلایا گیا بلکہ بھوکا رکھ کے مارا گیا، وہاں پر ہر طرح کا ظلم اور بربریت جو انسان برپا کر سکتا ہے وہ کر دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود وہاں کے لوگوں کا حوصلہ نہیں ٹوٹا، وہاں کے لوگ آج بھی اپنے موقف کے اوپر قائم ہیں۔ لیکن سوال ہے مسلمان امت سے، مسلمان افواج سے، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، تم کیوں جنگ نہیں کرتے ہو ان اللہ کے راستے میں اور ان کمزور لوگوں کے راستے میں، یعنی جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں ان کے راستے میں تم جنگ کیوں نہیں کرتے، ان کے لیے تم جنگ لڑتے کیوں نہیں ہو جا کے۔ آج ہم اس موضوع کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے ہمارے 2 مہمان نے۔ ہم ایک مہمان ہمارے ساتھ ہیں عمران صاحب، السلام علیکم عمران صاحب، جی وعلیکم السلام۔ اور دوسرے مہمان ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر اکمل۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عمران صاحب، میں ایک بالکل سیدھا اور واضح طور پر آپ کی طرف آتا ہوں۔ میرا بالکل سادہ سا سوال ہے۔ ہم نے 2 سال لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، ہم نے 2 سال بمباری دیکھی، ہم نے قتل و غارت دیکھی، ہم نے نسل کشی دیکھی 2 سال، اور یہ اب اتفاق ہے یا کیا ہے کہ ایگزیکٹلی 2 سال کے بعد 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی جو بربریت ہے جو کہ یہود نے برپا کی ہے، تو اب اس وقت ہم اکتوبر 2025 میں بیٹھے ہیں، تو ایک دنیا نے ٹرمپ کے پلان میں دیکھا کہ ایک امن کی بات کی گئی کہ اب وہاں پر امن ہوگا، اور یہ کہا گیا کہ اب وہاں پر بم نہیں برسیں گے۔ تو یہ جو امن ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو آپ ایک خوشائند بات تسلیم کرتے ہیں یا کیا صورتحال ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں حماد صاحب، یہ کیسا امن ہے جس میں ایک بدماش ہمارے قبیلے، ہمارے قوم کے راستوں میں سے، گلیوں میں سے گزر کے میرے گھر پہ آئے، میرے گھر، میرا جو خاندان ہے جو وہاں بستا ہے اس میں 30-40 لوگ ہیں، میرے بہن بھائی، بھتیجے بھتیجیاں، نانی اماں، دادی اماں، دادا نانی، بچے چھوٹے، ان سب کو قتل کر کے آخر میں میرا گھر بھی مسمار کرے، مجھے ایک کچن کے اسٹور روم کے اندر بند کر دے، اور اس کے بعد مجھے کہے کہ ہم تمہیں زندہ چھوڑ رہے ہیں، تم نے اس زندہ چھوڑنے کا بدلہ یہ ہے کہ تمہارے پاس سبزی کاٹنے والی چھری، کانٹا، چمچ، بیلن یہ بھی نہیں ہوگا، تمہیں ہم اپنی مرضی سے خوراک جاری کریں گے، اور اس کے بدلے میں تم ہم سے نفرت بھی نہیں کرو گے، تم ہم سے محبت کرو گے۔ یہ اس امن کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو یہ تو آپ کو میں ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ٹرمپ کا جو 20 نکاتی پلان ہے اس کا پوائنٹ نمبر 13 نمبر یہ کہتا ہے کہ غزہ کے اندر تمام عسکری، تمام جارحانہ اقدامات کرنے والے انفراسٹرکچر، سرنگیں، اسلحہ سب تباہ کر دیا جائے گا، اور وہاں پر 53% جو ایریا ہے وہ اس کے باوجود اسرائیلیوں کے پاس ہوگا، جو یہودی وجود ہے ان کے پاس رہے گا۔ وہ 3 جانب سے انہوں نے اس کا حلقہ بنایا ہوگا، 4 سائڈ سے سمندر ہے جہاں یہودیوں کی نیوی کڑی ہوگی، اور ان کو قیدیوں کی طرح رکھا جائے گا، اور اس کے بدلے میں یہ انشور کیا جائے گا کہ یہ ڈی ریڈیکلائزڈ ہو جائے، یہ کبھی ان کے خلاف سوچے بھی نہیں، بلکہ وہ اس یہود سے شاید محبت کرنا شروع کر دیں۔ اس شرط پہ ہم تمہیں زندہ چھوڑنے کی اجازت دیتے ہیں، اور اس پہ ہمارے حکمران جشن منا رہے ہیں کہ ہم نے ایک عظیم کامیابی حاصل کی ہے، کہ ہم نے یہود کی جانب سے وہ کام جو یہود نہیں کر پا رہے تھے، جو امریکہ کا اسلحہ نہیں کر پا رہا تھا، جو یورپ کا اسلحہ نہیں کر پا رہا تھا، ان کے ایڈوائزرز نہیں کر پا رہے تھے، آج وہ کام ہم یہاں پہ انشور کریں گے ان مسلم حکمرانوں کی مدد سے۔ یہاں سارا انفراسٹرکچر تباہ کر کے ان کو ایک امریکن سسٹم کے نیچے
ان کے گردن کے اوپر بوٹ رکھ کر آخر ہم ان سے منوا لیں گے اور اس میں مسلم حکمران ان کے شریک ہوں گے، اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں پورا خاندان مروا دیا، 2 بچے تو بچ گئے نا، اس پہ آپ شکر کرو، اس پہ آپ جشن منائیں۔ یہ ہے اس جشن کی حیثیت جو کہ یہ لوگ منا رہے ہیں، یہ ہے وہ امن جو یہ لوگ منانا چاہتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ بات کی تھی کہ اسلحہ چھوڑنا اور ٹنل تباہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین کی آزادی کا خواب ختم کر دو، کیونکہ جب آپ کے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ ٹنل ہے، نہ مزاحمت ہے، نہ کچھ اور ہے، تو اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ہم اپنا دعویٰ چھوڑ رہے ہیں فلسطین کے اوپر، یہ بیسیکلی امپوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ۔ دیکھیں ریزسٹنس یہیں پہ تھی، یہیں سے ریزسٹنس چل رہی تھی۔ اگر آپ اس کو بھی کمپلیٹلی وائپ آؤٹ کر دیں گے تو اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ارض مقدس فلسطین کو سرنڈر کر رہے ہیں، ایکچولی آپ سرنڈر کرنے کی ڈیل کروا رہے ہیں۔ بالکل یہی والی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اگر آپ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کر سکیں اس معاملے کے اوپر کہ جو وہاں پر 20 نکاتی ایجنڈے کے رزلٹ میں جو وہاں پر گورننس ماڈل ہے کہ وہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے، کون عبوری حکومت جو ہے وہ بنائے گا، کیسے چلایا جائے گا، اور پھر اس کا مستقبل کیا ہے اس 20 نکاتی ایجنڈے کے اندر، تو کچھ تھوڑا سا اگر ہمیں آپ ایکسپلین کریں اس کے اوپر۔ جزاک اللہ خیر جی۔ ٹرمپ کے 20 نکاتی پروگرام کے اندر پوائنٹ نمبر 9 غزہ کے اندر بننے والی حکومت کی ڈیٹیل کو ڈسکس کرتا ہے۔ اس پوائنٹ کی اصل بنیاد، اصل نظریہ اس کے پیچھے سمپل یہی ہے کہ غزہ کے لوگ اپنے آپ کو خود گورن نہیں کر سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات، غزہ کے لوگوں کے نظریات دراصل اس راستے میں ایک رکاوٹ ہیں۔ نمبر 3، اسی کانٹیکس کے اندر ان کو اے پولیٹیکل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ نہ وہ غزہ کی آزادی کے خیالات رکھتے ہیں اور نہ ہی جو ہے تو وہ یہود کے سائڈ کے خیالات رکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی پرانا، یعنی پورا کا پورا جو کلونیلسٹ ماڈل ہے وہ اسی چیز کے اوپر کھڑا ہے۔ کلونیلزم کا کانٹیکس یہی تھا جس کو یہ وائٹ مینز برڈن کہتے ہیں، کہ وہ برٹش ہوں، فرینچ ہوں، یہ دنیا کو تہذیب یافتہ کرنے کے مشن کے اوپر نکلے ہوئے ہیں۔ لوگ ایشیا کے، افریقہ کے، ساؤتھ امریکہ کے، امریکاز کے، آسٹریلیاز کے لوگ اپنے آپ کو خود گورن نہیں کر سکتے۔ ان کو جو ہے تو ون آف دی ویسٹرن مطلب جو کلونیل پاورز ہیں ان میں سے کسی ایک کی مدد کی ضرورت ہے جو کہ ان کو گورن کر رہے ہیں، ان کو ایک سویلائزڈ فارم کے اندر لے کر آ جائیں۔ دس از ایگزیکٹلی دا سیم ماڈل جو کہ غزہ کے لیے پروپوز کیا جا رہا ہے، کہ غزہ کے اپنے اے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ بنائی جائے گی جو ان کے روزمرہ کے معاملات، یعنی جس کے اندر سیوریج کے ایشوز، جس کے اندر جو ہے میونسپیلٹی کے ایشوز وغیرہ ہیں، ان کو یہ ہینڈل کریں گے۔ اور ان کے اوپر پھر ایک بورڈ آف پیس ہوگا جس کا چیئرمین ٹرمپ خود ہوگا، اور اسی بورڈ آف پیس کے اندر جو ہے تو ٹونی بلیئر جیسے قاتل بھی موجود ہوں گے اور دوسرے ممالک کے بھی سرکردہ مشہور قسم کے سیاستدان ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر اس بات کو پہچاننا بہت ضروری ہے کہ اسی جو ہے تو ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کہتے ہوئے اس کے سامنے جو ہے تو کچھ مخصوص قسم کے اہداف رکھے جائیں گے، اور ان کو ویریفائی کرنے کے لیے انٹرنیشنل باڈیز ہوں گی، کہ جس ٹائم ڈی ملٹرائزیشن کی بات کی جا رہی ہے، غزہ ڈی ملٹرائز ہوا کہ نہیں ہوا، یہ صرف اور صرف غزہ کی اپنی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ نہیں کرے گی، بلکہ اس کے ہیلپ کے لیے انٹرنیشنل لیول کے ایکسپرٹس موجود ہوں گے جو کہ اس بات کو ویریفائی کریں گے۔ ڈی ریڈیکلائزیشن کا پروگرام ہے، یعنی کہ جس طریقے سے نیتن یاہو کہتا ہے کہ جب تک ہمارے پاس مسجد کا، اسکول کا، ممبر کا کنٹرول نہیں ہوگا اس وقت تک غزہ کے لوگوں کے ذہنوں میں سے اچھے نظریات، اسلامی نظریات کو نہیں نکالا جا سکتا، ان کو غلامی پر تیار نہیں کیا جا سکتا، ان کو یہود کو بحیثیت ایک یعنی نجات دہندہ کے طور پر منوانا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ یہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ جو کہ کلونیلسٹ پاورز کے نیچے کھڑی ہوگی اور اس کے مطابق جو ہے تو غزہ کے معاملات کو دیکھا جائے گا، اس کی دیکھ بھال کی جائے گی، دس از دا ماڈل، دس از دی سولوشن جس کو کہ یہ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ اور ہمیں اس قابل نفرت نظریے کو، جہاں پر مطلب ایک علاقے کی آبادی کو، ٹھیک ہے نا، اپنا اچھا برا نہ سمجھ سکنے کی سخت سے محروم سمجھنا، یہ ایک انتہائی قابل نفرت ایک رویہ ہے، ایک نظریہ ہے، مگر اس کو غزہ کے اوپر امپوز کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں آگے چلتا ہوں، عمران صاحب آپ کی طرف چلتا ہوں۔ یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی گورننس کا ماڈل ایکسپلین ہوا ہے اور جو ان کا پلان ہے، تو ظاہری بات ہے اس کو انشور کرنے کے لیے وہاں پہ کوئی کمیٹی، کوئی انفورسمنٹ، کوئی میکینزم چاہیے ہوگا نا، تو وہ میکینزم وہ
مطلب میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہود کرے گا آ کے امپلیمنٹ، کوئی اور کون کرے گا؟ کیسے ہوگا امپلیمنٹیشن کا، کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں اس 20 نکاتی منصوبے میں یہ مینشن ہے کہ اس کے اندر مسلم آرمیز جو سراؤنڈنگ کنٹریز کی آرمیز ہیں ان کو انگیج کیا جائے گا. دیکھیں اسرائیل کیا چاہتا تھا یعنی ون آف دا گول ان کا کیا ہے، وہ اپنے لیے بفر زونز کریٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے سراؤنڈنگ میں، چونکہ اسرائیل جو یہودی وجود ہے یہ تو مسلمس کنٹری کے درمیان میں ایسے ہے جیسے کہ کڑا ایک اس کو گرپ کرتا ہے، بالکل ایسے بسا ہوا ہے، اور اس سے سراؤنڈنگ کے مسلمانوں سے خطرہ ہے. اس لیے وہ اپنے لیے بفر زونز کریٹ کرنا چاہتا ہے جو اس کے سراؤنڈنگ کے ایریاز میں ایک خاص رینج کے اندر مسلم آرمیز نہ آئیں یا ہیوی ویپنز نہ آئیں. تو مثال کے طور پہ انہوں نے لبنان کے اندر 30 کلومیٹر کا علاقہ، لتانی ریور تک جو علاقہ ہے وہاں پہ امپوز کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ کوئی لبنی آرمی یا حزب اللہ کوئی داخل نہیں ہوگا. انہوں نے شام کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ اور ایگریمنٹ اور ان کو اس پہ لے کر آیا ہے کہ گولان ہائٹ ہو، سویدا ہو یا دمشق کا جنوب کا جو علاقہ ہے، یہ پورا بیلٹ جو ہے یہاں پہ شامی فوج نہیں آئے گی، کوئی ان کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، کوئی راکٹ فائر نہیں ہوگا، کوئی گولی نہیں چلے گی یہاں پہ. انہوں نے کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے اندر مصر سے یہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ نیرسویس کے پار کوئی ہیوی ویپنز ٹرانسفر نہیں ہوں گے تاکہ کوئی مسلم فوجی ان کے اوپر حملہ نہ کر سکے، کوئی مجاہد ان کے اوپر حملہ نہ کر سکے، اور وہ اپنے لیے ایک بفر زونز کریٹ کیا ہوا انہوں نے. اب انہوں نے غزہ کے اندر بھی لوگوں سے وہ ڈرتے ہیں، انہوں نے اپنا بھرپور زور لگا لیا کہ ہم ان کو غیر مسلح کرنے کی کوشش کریں گے، وہ فیل ہو گئے ہیں. تو اب جب وہ فیل ہو گئے کمپلیٹلی 2 سال، دیکھیں انہوں نے اپنا ڈکلیئرڈ گول رکھا تھا حماس کو کرش کرنا، حماس کو ختم کرنا، ان کو اسلحہ ختم کر دینا. وہ اب اس گول کو ان مسلم آرمیز اور رولرز کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں. اس لیے انہوں نے یہ ڈیوٹی اب مسلم آرمی کے ذریعے لگائی ہے. ٹرمپ نے بلکہ آج کل کی اس کے بیان ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ سم ون ول گو، کوئی کچھ جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، کوئی اور جائے گا اور وہ ان کو کروائے گا. جب ان کو کہا، جو سوال پوچھا گیا کہ وہ تو ڈسارم نہیں ہونا چاہتے، اس نے کہا ان کو ہونا پڑے گا، اور ہم نہیں جائیں گے تو کوئی اور جائے گا اور ان سے اسلحہ لے گا، ان کو ڈسارم کرے گا. تو یہ ڈیوٹی اب مسلم آرمی کے حوالے کی جا رہی ہے. اور انتہائی شرم کی بات ہے کہ جب غزہ کے لوگ پکارتے رہے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے لیے، ہماری مسلم آرمیز حرکت میں نہیں آئی. لیکن جب ٹرمپ کا فرمان آیا تو یہ آرمیز آج اپنے کنٹنجنٹ ڈیسائیڈ کر رہی ہے، ان کے ساتھ سینٹ کام کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنا رہی ہے کہ ہم کتنی فوج کس ایریا سے کتنی فوج جائے گی. آج بھی ون آف دا آرٹیکل واز ڈسکسنگ کہ انڈونیشیا، پاکستان اور مصر جو ہے وہ مذاکرات کر رہے ہیں. اس میں ترکی بھی شامل ہے، آذربائیجان بھی شامل ہیں. یہ ممالک اپنی افواج بھیجیں گے کس لیے؟ کیا یہ وہ غزہ کی حفاظت کے لیے جائیں گے؟ اگر غزہ کی حفاظت کے لیے جاتے تو اب تک کیوں نہیں گئے؟ یہ اس بات کو انشور کرنے کے لیے کہ وہاں پہ ہر ملیٹنٹ کو ڈسارم کیا جائے، ریزسٹنس کو کرش کیا جائے، اور یہاں سے ایک گولی، ایک راکٹ، کچھ بھی یہودی وجود کے اوپر فائر نہ ہو. تو یہ آج حماس کو غیر مسلح کرنے اور اسرائیل کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں، اور اس لیے ہمارے حکمران جشن منا رہے ہیں. یہ ٹرمپ کے سامنے اپنی کارکردگی دکھا رہے ہیں کہ 2 سال میں جو تم نہیں کر سکے اپنے سارے اسلحے سے، ہم اب اسلام کے کور کے اندر مسلم آرمی کے نام پہ وہ کچھ کریں گے، آپ کو کر کے دیں گے. سو دس از وٹ دیئر پلان از. جزاک اللہ خیر. جی ڈاکٹر صاحب، میں ایک انتہائی اہم سوال کی طرف آتا ہوں. وہ سوال ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے. وہ نیریٹو یہ بلڈ کیا جا رہا ہے کہ فلسطین کے لوگوں نے تو قبول کر لیا ہے، فلسطین کے لوگ خوش ہیں اس بات کے اوپر کہ سیز فائر ہو گیا ہے. تو جب وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ہمیں کر لینا چاہیے، سیز فائر قبول کرنا چاہیے، معاہدہ قبول کرنا چاہیے، تو پھر باقی لوگ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں، یہ والا جو امن معاہدہ ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، یعنی آپ کو، مجھے یا دیگر مسلمان جو ہیں، یہ ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. تو آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ جی خیر، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، امن معاہدہ اور سیز فائر 2 علیحدہ چیزیں ہیں، اور غزہ کے لوگ بنیادی طور پر جس بات کے اوپر خوش ہوئے ہیں وہ اپنے قتل عام کے رک جانا ہے. وہ ان کے اوپر جو قحط جیسی صورتحال پیدا کر دی گئی تھی، اس کے ختم ہو جانے کی امید پر ہے. جو کم و بیش 70,000 بندہ جو شہید کر دیا گیا، شاید اس کے اندر مزید اضافے کے رک جانے کے اوپر ہوں. وہ سیز فائر کرنے کے اوپر خوش ہیں کہ ان کے اوپر جو یک طرفہ طور پر نسل کشی کی ایک مہم چل رہی تھی
یہ شاید اب رک جائے گی۔ یہ تو اسیر لوگ تھے جن کو چاروں طرف سے بالکل ہی محصور کر کے رکھ دیا گیا تھا اور مسلسل ان کو قتل کیا جا رہا تھا۔ یار غزہ کی 10 میں سے 9 عمارتیں تباہ کر دی گئی ہیں، گرا دی گئی ہیں، ان کا ہسپتالوں کا نیٹ ورک ختم کر دیا گیا ہے، اسکول کالج یونیورسٹی تباہ کر دیے گئے ہیں، مسجد چرچ وغیرہ نہیں چھوڑے گئے ہیں، ان کے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں، ان کے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں، ختم کر دیے گئے ہیں، ان کے پاس بجلی پیدا کرنے کی کسی قسم کی کوئی سکت نہیں رہی ہے۔ اس چیز کے رک جانے پر یہ اسیران، یہ قیدی لوگ جو ہیں تو وہ خوش منا رہے ہیں کہ چلو یار ہمیں شاید ایک اور سانس لینے کا موقع ملا ہے۔ یہ سیز فائر کے اوپر خوشی ہے۔ غزہ والے جو ہیں تو ان کے سامنے اس بات کی کوئی بھی جو ہے تو وہ یعنی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اچھا بھائی ہم نے اس بات کو مان لیا ہے کہ جو اسرائیل کی ڈیزائنز ہیں اس علاقے کے لیے کہ یہاں سے لوگوں کا انخلاء ہونا چاہیے، کہ یہ علاقہ جو ہے تو ایک یہودی ریاست ہونی چاہیے جس کے اندر مسلمان جو ہیں اگر رہیں گے بھی تو بحیثیت ایک ایسی آبادی کے ہوں گے جن کے پاس اپنا کوئی حق نہیں ہوگا، نہ ان کے پاس بلڈنگ کے حقوق، نہ ان کے پاس امیگریشن کے انٹری ایگزٹ کے حقوق، نہ ان کے پاس امپورٹ ایکسپورٹ کے، نہ ان کے پاس فائنانسز کے، نہ ان کے پاس دفاع کے، نہ ان کے پاس ایئر رائٹس، واٹر رائٹس، نہ ان کے پاس بارش کا پانی تک جمع کرنے کا حق بھی ان کے پاس نہیں ہوگا، نہیں ہو، بلکہ ابھی بھی نہیں ہے اور مستقبل میں بھی نہیں ہوگا۔ تو اسرائیل کی طرف سے یہ جو امپوزڈ سچویشن تھی، ایک قتل عام جو چل رہا تھا، اس کے رک جانے کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ ہرگز فلسطین نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ وہ اپنے حق سے اس خطے کے اندر اپنی جانوں کی، ارض مقدس کی حفاظت، بیت المقدس کی آزادی کے حق کے یعنی ان اپنی ڈیمانڈ سے جو ہے تو وہ وڈرا کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہی وہ مغالطہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کا قتل عام کے رک جانے کے اوپر خوشی کو ایسے پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ اس خطے کے لیے جو ایک بندر بانٹ پریزنٹ کی جا رہی ہے ابراہم ایکارڈز کے تحت یا جس مرضی فارمولے کے تحت، تو اس کو فلسطین کے لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ اگر تمام کے تمام فلسطین کے لوگ بھی، غزہ کے 2 ملین ہیں، ویسٹ بینک کے کم و بیش 2 سے 3 ملین ہیں، 5 ملین مسلمان یہ بنتے ہیں، اگر یہ سب کے سب اکٹھے ہو کر یونینیمسلی بھی اگر اس سرزمین کے ساتھ غداری کے کسی فارمولے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں کے لیے کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ یہ سرزمین مسلمانوں کی جہاد کے ذریعے سے حاصل کی گئی تھی۔ یہ وہ سرزمین ہے جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے پیدل چل کر القدس تک آئے ہیں تاکہ ایک صلح کا معاہدہ ہو سکے۔ القدس کے جو اس وقت کے عیسائی چرچ کے جو ہیں تو وہ پادری تھے، انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ اگر خلیفۃ المسلمین آئیں گے تو ہم چابیاں اس کے حوالے کریں گے۔ یہ اس صلح کی سرزمین ہے جو اس پر تمام کے تمام مسلمانوں کا برابر کا حق موجود ہے۔ اس برابر کے حق میں سے کسی بھی ایک چھوٹے مسلمان خطے کے، وہ بھلے جو ہے تو فلسطین کے علاقے کے لوگ کیوں ہوں، کہ مصر کے ہوں، کہ وہ جو ہے تو اردن کے ہوں، کہ اس میں تمام کے تمام لوگ بھی اگر شامل ہو جائیں، ان کے پاس اس بات کا حق موجود نہیں ہے کہ مسلمانوں کی اس سرزمین کا 1 انچ بھی جو ہے تو وہ کسی بھی غیر مسلم کو، وہ بھلے یہود میں سے ہو، نصارہ میں سے ہو، ان کے سامنے سرنڈر کیا جا سکے، اس کے اوپر سے مسلمانوں کی سوورنٹی کو سرنڈر کیا جا سکے، اس کے اوپر سے ہم دستبردار ہو سکیں۔ یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کہ بدین میں کل کوئی اٹھے، عمر کوٹ میں کوئی اٹھے، تربت میں کوئی اٹھے، چھوٹی سی ایک آبادی ہو اور وہ جو ہے تو کہے کہ اچھا بھئی اب ہم یہاں پر جو ہے تو ریاست پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں، ہم جدا ہونا چاہتے ہیں، اور پھر کہا جائے اوہو ادھر کے لوگوں نے تو مان لیا ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، لازمی بات ہے اس کانٹیکس کے اندر جس وقت تک کہ تمام مکمل جو ہے تو امت کے کانٹیکس کو نہیں دیکھا جائے گا، 2 ارب مسلمانوں کی آبادی، اور جس بیسس کے اوپر اس کے اوپر کلیم ایگزسٹ کرتا ہے، یعنی قال اللہ و قال رسول، یعنی اسلامی شریعت کی بیسس کے اوپر، جس وقت تک اسلام کی شریعت اس سرزمین کو اسلامی سرزمین قرار دیتا ہے، کسی ایک مسلمان یا مسلمانوں کے کسی گروہ کے پاس اس بات کا اختیار نہیں ہے، اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر سے دستبردار ہو سکے۔
اس بات کو پہچاننا بہت ہی ضروری ہے کہ اہل فلسطین اسیران ہیں. یہ جو ہیں تو اس وقت مطلب یہ سمپل سی بات ہے کہ انڈر دی بیرل آف گن، ٹھیک ہے، ان کے سامنے سمپل جو ہے تو بات رکھی گئی تھی کہ آپ کو ہم یہاں سے ختم کر دیں گے. انڈر دی بیرل آف گن جو ہے تو ان کو مجبور کیا گیا ہے کہ آپ ایک ایسی چیز کے لیے ایکسیپٹ کر رہے ہیں. جس بات کے اوپر وہ خوش ہو رہے ہیں وہ قتل عام کا رک جانا ہے. جس بات کے اوپر وہ خوش ہو رہے ہیں وہ قحط سازی کے، یہ انسانی اور ایک مصنوعی قسم کے قحط کو جو یہاں پیدا کر دیا گیا تھا، اس کے ختم ہونے کے اوپر ہے. خوشی اس بات کے اوپر تھی کہ یہ جو ایک یک طرفہ طور پر ایک وار مشین ان کے اوپر مسلط کر دی گئی تھی، اس کو روک دیا جائے گا. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب، عمران صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ تو ہم نے بہت دفعہ سنا ہے کہ یہ اس طرح سرنڈر نہیں ہونی چاہیے زمین. مسلمانوں کی زمین جو ہے وہ کسی 1 انچ کو بھی سرنڈر نہیں ہم نے کرنا. لیکن اگر میں تھوڑا سا آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ پھر کیا ہونا چاہیے، اگر ہم اس کے اوپر بات کریں کہ اگر یہ معاہدہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر ہونا کیا چاہیے، وہ تو ذرا واضح کریں. دیکھیں حماد صاحب، اسلام کی پوزیشن نا بہت کلیئر ہے، اور وہ پوزیشن یہ ہے کہ جو علاقہ ہم اپنی تلواروں سے فتح کر لیں وہ زمین مسلمانوں کے بیت المال کی ملکیت ہے. اس زمین کی ملکیت امت کے پاس نہیں ہوتی. دا نیک belong to the بیت المال. اس کی نیک، اس کا بینیفٹ امت رکھ سکتی ہے جو اس کو اون کرتا ہے، لیکن اس کی اصل ملکیت بیت المال کے پاس ہوتی ہے. اور بیت المال کو چلانے والا، بیت المال کا ڈسپوزر، بیت المال کی کلیکٹ کرنے والا کون ہے؟ مسلمانوں کا خلیفہ. تو مسلمانوں کا خلیفہ اس کے بارے میں ڈسکس کرے گا، اس کے بارے میں نیگوشیٹ کرے گا، اس کے بارے میں بات کرے گا. اور اللہ نے مقبوضہ سرزمین، مسلمانوں کی سرزمین جو ہے، اس کو واپس لینے کا حکم لیا ہے ہمیں. اس سرزمین کو کوئی مسلم رولر، کوئی فوجی کمانڈر نہ ہمیں پیار سے اور نہ ہم سے جبر سے سرنڈر کروا سکتا. اس سرزمین کو فلسطینی بھی سرنڈر نہیں کر سکتے. اس سرزمین کے لیے حماس لڑ رہی ہے، وہاں کے مسلمان لڑ رہے ہیں، اور وہ ایک عظیم فرض پورا کر رہے ہیں، رباط کا فرض پورا کر رہے ہیں، کمزور ہوتے ہوئے بھی لڑ رہے ہیں. حالانکہ ان کی حیثیت تو مستضعفین فی الارض ہے، یعنی وہ تو جو بے بس پا کے قابو پا لیے گئے ہیں ان کے اوپر، ان کی حیثیت یہ ہے اگر وہ نہ بھی لڑتے تو شاید ان پہ وہ سوال نہ ہوتا جو آج مسلم آرمی سے ہونا چاہیے تھا. اس کے باوجود وہ لڑ رہے ہیں. لیکن یہ لڑائی ان کو یہ حق نہیں دے رہی اسلام کی روح سے کہ وہ اس سرزمین کے بارے میں سودا بازی یا سرنڈر کر سکیں. یہ ان کے پاس بھی حق نہیں ہے. تو اسلام کا حکم بڑا کلیئر ہے، ہمیں یہ زمین واپس لینی ہے. اب نیچرلی ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ان حالات میں جب یہ سارے ممالک اکٹھے ہیں اور غزہ کے خلاف محاذ بنائے ہوا ہے، ہمارے مسلم حکمران جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہے، لیکن یہ غلط بیانیہ ہے. وہ ان سے ملے ہوئے ہیں اور وہ کچھ کر نہیں رہے ہیں. اچھا، اب لیکن 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ بڑے مشکل حالات ہیں. ہمارے صاحب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ نہیں. اس سے پہلے یورپ کے سارے صلیبی جمع ہوئے تھے جس طرح آج جمع ہوئے. انہوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا، یہاں جو کنگڈم آف یروشلم ہے وہ قائم کی، یہاں مسجد اقصی کے اندر انہوں نے قتل عام کیا، 70,000 مسلمانوں کو انہوں نے ذبح کیا، مارا، قتل کیا انہوں نے. اور 1 سال 2 سال ایسا کیا؟ نہیں، 88 سال 90 سال وہ یہاں پہ یہ کرتے رہے. کیا مسلمانوں نے کہا اب نہیں ہو سکتا، اب حالات بدل گئے ہیں، اب کوئی راستہ نہیں ہے، مسلمان ممالک کے درمیان اتفاق نہیں ہے، مسلمانوں کا جو سرزمین تھی اس کے اندر کلیشز موجود تھے، انٹرنل ہمارے درمیان پرابلمز چل رہے تھے. عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی، اس کا فوجی کمانڈر اسد الدین شیرکو اور اس کا بھتیجا صلاح الدین ایوبی، آخر میں وہ مسلمانوں کو یونیفائی کر کے ایک فوج جمع کر کے اس کو لبریٹ کرنے میں کامیاب ہوا. مسلمانوں نے 90 سال یہ نہیں کہا کہ اب مشکل ہے، چلیں 12% پہ راضی ہو جاتے ہیں، 10% پہ راضی ہو جاتے ہیں، 50-50 پہ راضی ہو جاتے ہیں. آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ بتاؤں کہ یہاں تک آخر میں آفر کی گئی کہ اگر صلاح الدین ایوبی اس کنگ کے جو وہاں پہ موجود تھا اس کی بہن سے شادی کر لیں تو اس طرح سے وہ اپنی عیسائی رعایا کو بتا سکتا ہے کہ ہم میری بہن یعنی کرسچین بھی رول کر رہے ہیں اور مسلم بھی رول کر رہے ہیں. صلاح الدین ایوبی نے یہ بھی نہیں مانا، یہ بھی تسلیم نہیں کیا کہ ان کو ایک فیس سیونگ دے دی جائے، فیس سیونگ بھی قبول نہیں کی. ہم نے وہ سرزمین واپس حاصل کی. یہ اللہ کا حکم ہے اس سرزمین کے بارے میں.
تو ہم اللہ کے حکم کو نہ میں بدل سکتا ہوں، نہ بدل سکتے ہیں، نہ کوئی حکمران بدل سکتا ہے، نہ کوئی جرنل بدل سکتا ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، یہ ہماری شریعت کا حصہ ہے. ہم اس پوزیشن سے کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے. میں آخری بات ضرور کرنا چاہوں گا، میں اس بات کو بالکل بھی تسلیم نہیں کرتا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. ہم بڑا ایزیلی یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہود کو ایسے گھیرا ہوا ہے جیسے کہ کلائی کے اوپر کنگن اس کو گھیر لیتی ہے نا، ایسے گھیرا ہوا ہے. ہمارے لیے بالکل بھی مشکل کام نہیں ہے. بس ہم ان خائنوں سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارے لیے بڑا آسان کام ہے. لیکن میں 1 منٹ کے لیے پھر بھی کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہماری یہ حیثیت نہیں ہے، ہمارے پاس ہماری اوقات نہیں ہے، ہمارے پاس ابھی طاقت نہیں ہے، تو اس کام کو جنریشن زی پہ چھوڑ دیں، اس کام کو جنریشن الفا پہ چھوڑ دیں. آپ نہیں کر سکتے نا، ٹھیک ہے، آپ بومرز نہیں کر سکتے، ملینیل نہیں کر سکتے، جنریشن زی پہ چھوڑ دیں، جنریشن الفا پہ چھوڑ دیں، اگلی جنریشن پہ چھوڑ دیں. سرنڈر نہیں کرنا آپ نے. سرنڈر کر کے ہماری اخلاقی پوزیشن آپ کمزور کریں گے. شرعی پوزیشن ہماری نہیں بدلتی. یہاں 10 غدار آ جائیں کوئی فرق نہیں، میں نہیں پڑتا. ہم اپنی پوزیشن پہ اللہ کے حکم پہ کڑے رہیں گے، لیکن آپ ہماری اخلاقی پوزیشن دنیا میں خراب کر رہے ہیں. اس کو سرنڈر کر کے، اس کو دستخط کر کے ہم کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے. ڈاکٹر صاحب، میں ایک اور نیریٹو کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. آپ سے آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں. ایک نیریٹو یہ بلڈ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں، مسلمانوں سے زیادہ تو مغرب نے مظاہرہ کر کے دکھایا. انہوں نے کئی مہینے اپنی یونیورسٹیاں بند کیں، وہاں پر لوگ جو ہیں وہ باہر سڑکوں پہ آ کے بیٹھ گئے. لیکن مسلمان ممالک کے اندر ہمیں اس طرح کی کوئی ماس موومنٹ نظر نہیں آئی جس نے کافی سختی کے ساتھ اس بات کو اٹھایا ہو کہ جو فلسطین ہے وہاں پر ظلم بند کیا. یعنی مظاہرے بڑے لیول کے یا ایک مسلسل جد و جہد کا ہمیں کوئی منظرنامہ مسلمان ممالک میں واضح طور پر سامنے نہیں آیا. تو اس نیریٹو کے بارے میں آپ کیا اوپینین رکھتے ہیں، کیا موقف ہے آپ کا؟ جزاک اللہ خیر. دیکھیں، سب سے پہلی اس ریالٹی کو تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ایکچولی فلسطین کی سرزمین کے اوپر مسلمانوں کی جد و جہد 1948 کے بعد اس کے اندر جب پی ایل او کو اسٹیبلش کیا گیا، پی ایل او بذات خود جو ہے تو اس خطے کے اندر ایک فارن اینٹی کے طور پر لائی گئی. باقی اس کے لیڈرز وغیرہ جتنے بھی تھے، یاسر عرفات ہو، جو کوئی بھی ہو، یہ سارے کے سارے ٹھیک ہیں، وہ اسی علاقے سے تھے. بٹ پی ایل او ایک ایکچولی برٹش گھوڑا تھا جس کو یہاں پر قائم کیا گیا. ہیونگ سیڈ دس، اس کی پشت پناہی کے اوپر زیادہ تر سوویت یونین رہا، سوشلسٹ رہے، اور ویسٹ کے لیے پی ایل او کی مزاحمت، پی ایل او کی جو ہے تو ایک سٹانس کا لینا ایک سوشلسٹ سٹانس کے طور پر دیکھا گیا. اور مغرب کی امریکہ، انگلینڈ، فرانس، جتنے بھی ویسٹرن یورپین کنٹریز ہیں، ان کی آبادیوں نے سمپلی اس کو اس ورسز دیم والی سچویشن کے اندر دیکھا کہ اگر سوشلسٹ جو ہیں تو وہ فلسطینیوں کی بیک کے اوپر ہیں تو پھر کیپٹلسٹ سائڈ کو، اسرائیل کو سپورٹ کرنا چاہیے. دس از آلموسٹ دا فرسٹ ٹائم، ٹھیک ہے نا. اگر 1948 سے لے کر 2023 تک کی بات کی جاتی ہے، یہ پہلی بار ہے کہ مغرب کی عوام نے اس کو بحیثیت ایک ظلم کے دیکھا ہے کہ نہتی عوام ہے اور اس کے اوپر ایک جنگ مسلط کر دی گئی ہے اور ایک نسل کشی کا عمل چل رہا ہے. اور اس کانٹیکس کے اندر وہ اپنے سیاستدانوں، اپنے حکمرانوں، اپنی افواج کے خلاف ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یار یہ کیسا ظلم کر رہے ہیں اور ہماری یہ پوزیشن نہیں ہونی چاہیے. مسلمان جو ہیں تو پہلے دن سے ہی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. ہمارا تو یہ کانٹیکس تھا ہی نہیں، ہمارے لیے تو یہ ایک سرپرائز تھا ہی نہیں. ہم تو اس ظلم کو جو ہے تو پہلے دن سے جانتے ہیں، جب سے بالفور ڈکلریشن سامنے آیا تھا 1917 کے اندر. ہمارے لیے جو سچویشن تھی وہ تو یہ ہے کہ ہماری افواج حرکت کیوں نہیں کر رہی. ہماری سچویشن تو یہ تھی کہ ہمارے حکمران جو ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے. ہمارے لوگ جس وقت تک ان کے پاس پرمیشن موجود تھی، جس وقت تک ان کے پاس اشارہ موجود تھا، تو ہم نے ملین مین مارچ کر کے دیکھ لیا کراچی کے اندر. ہم نے جو ہے تو باغ اقبال کے اندر مینار پاکستان کے ساتھ اگین ملین لوگ جمع کر کے بتا دیے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں. پاکستان کے اندر صرف اور صرف پاکستان کی بات ہی نہیں ہے، مگر یہاں سے میں شروع کرتا ہوں. کیوں پاکستان کے اندر جب یہ پریشر حکومت کے اوپر بڑھا تو کیا علماء کانفرنس بلا کر جہاد کا فتویٰ نہیں دیا گیا؟ یہ کس بات کی انڈیکیشن تھی؟ ترکی کے اندر اردوغان صاحب 1.5 ملین
15 لاکھ لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور جمع کر کر نتنیاہو کو ڈائریکٹلی پکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ یار بھولنا نہیں، لڑنا ہمیں ابھی آتا ہے، یہ نہ ہو کسی رات کو جو ہے تو ہم اپنا فیصلہ کر لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے تو تمہارے پاس موقع نہ رہے۔ دیکھیں جس طریقے سے جنرل سیسی کو اپنے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر اپیل کرنی پڑی کہ ہمیں اسٹریٹجک ریسٹرینٹ شو کرنا پڑے گا، یہ سارے کی ساری باتیں آپ کے پاس اس بات کا ثبوت ہیں کہ مسلم امت جو چیز چاہ رہی تھی اس کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ ایجنٹ حکمران دبانے کی کوشش کر رہے تھے، مس ڈائریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کو جو ہے تو لوگوں کے پریشر سے بچنے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ اس چیز کے اندر آپ کو اس بات کا بھی اندازہ کرنا چاہیے کہ ریاست کو، مسلمان ریاستوں کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ اس خطے کے ساتھ غداری کی جا رہی ہے۔ ان کو بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ مسلمان اس غداری کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس لیے ابراہم اکارڈ کو جس وقت یونائٹڈ عرب امارات کی حکومت تسلیم کرنے لگی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے ریاست کے اندر موجود ایسے لوگ جن کی آواز، جو ڈسینٹ کر سکتے ہیں، جن کی آواز لوگوں تک پہنچ سکتی ہے، جو کہ اس معاملے کے اوپر اپوزیشن کا رول اختیار کریں گے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، اٹھا لیا گیا۔ یہی ایگزیکٹلی رول جو ہے تو آپ کے پاس سعودی عرب کے اندر چل رہا ہے، یہی رول پاکستان کے اندر بھی شروع ہو چکا ہے، جہاں کہیں پر بھی حکومت کی ایسی پوزیشن جو لوگوں کے جذبات سے، جو لوگوں کے نظریات سے، جو لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ سے ہٹ کر ہوں۔ مثال کے طور پر جب اس خطے کے مسلمانوں کے اوپر وار آن ٹیرر کے نام کے تحت اسلام پر جنگ مسلط کر دی گئی، اپنی ہی آبادیوں کے اوپر اپنی فوج مسلط کر دی گئی، آرمی آپریشن شروع ہو گئے، ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے نوید بٹ صرف آواز اٹھا رہے ہیں، صرف اس کے اوپر اسلام کا حکم سامنے رکھ رہے ہیں کہ مسلمان سے جنگ کرنا حرام ہے۔ 2012 میں ان کو اٹھایا گیا، آج 2025 ہے، کم و بیش 13 سال ہو چکے ہیں اور ان کو دوبارہ آزادی کا سانس لینے کی اجازت نہیں دی گئی، بیکاز ہی ہیڈ دا گٹس اینڈ دا کرج کہ وہ حق بات کر سکیں، چاہے ان کے سامنے کیسا ہی بڑا ٹائرنٹ کیوں نہ موجود ہو۔ یہی بات آج جمیل بہرام کے ساتھ ہے، مولانا سرور صاحب کے ساتھ ہے، عرفان کے ساتھ ہے۔ جو کوئی اس معاملے کے اوپر یعنی غزہ، یعنی فلسطین، یعنی ارض مقدس، یعنی قبلہ اول کے ساتھ غداری کر رہا ہے، اس بات کو اٹھانے والوں کو ریاست دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بلکہ آپ اس وقت دیکھیے جو کام ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا، جو مرید کے اور لاہور کی شہراؤں کے اوپر ہوا، اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ کل کو جو کوئی غزہ کے بارے میں آواز اٹھائے گا تو اس کے اوپر سمپلی دہشت گردی کا ٹھپا لگایا جائے گا، اس کے اوپر سمپلی ایکسٹریمزم کا ٹھپا لگایا جائے گا۔ یہ یعنی جو کچھ ابھی ٹی ایل پی کے ساتھ مرید کے میں ہوا، بنیادی طور پر پاکستان میں پی ٹی آئی کے پولیٹیکل نیریٹو کے لیے 9 مئی بن جائے گا۔ جیسا 9 مئی کے بعد لوگوں کو آ کر اپنے بیانات ریکارڈ کروانے پڑے اور کہنا پڑا کہ یار ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، تو آج اس وقت پاکستان کے اندر غزہ کے اوپر اگر کوئی بھی بات کرنا چاہتا ہے، غزہ کے ساتھ ہونے والی غداری کی مخالفت کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کہا جائے گا شاید یہ بھی ٹی ایل پی جیسا ہے، یہ بھی دہشت گرد ہے، یہ بھی ایکسٹریمسٹ ہے، یہ بھی جو ہے تو انٹالرنٹ ہے۔ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو ہارڈ اسٹیٹ کی بات ہے، اس کا بنیادی مقصد جو ہے تو اسلام کی بنیاد کے اوپر حق بات کرنے سے روکنا ہے کہ امت جو ہے تو وہ غزہ کے ساتھ کسی بھی قسم کی غداری قبول نہیں کرے گی۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے، ایک بنیادی جو پوزیشن ہے، اور اس پوزیشن کے اندر الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ امت ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے یہ سارے نروس ہیں، اس لیے جو ہے تو ہر جگہ پر آپ کو یہ ہارڈ سٹیٹ والا فارمولا امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ امت جو ہے تو وہ غزہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہمیں ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم غزہ کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں، ارض مقدس کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں، کہ ہم اپنے ساتھ کو اپنے یعنی پرفارمنس کو اور اپنے جو ہے تو اس وابستگی کو کفار کی سپورٹ کے ساتھ کمپیئر کرنے کی کوشش کریں۔ تو عمران صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، یہ اگر واقعتاً ہارڈ سٹیٹ کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اگر ریاست نے
یہ ارادہ کر لیا ہے کہ غزہ کی آواز دبائی جائے گی، اور اگر کوئی یہودی وجود کو تسلیم کرنے کی بات چلے گی تو ہم تسلیم کریں گے، اور کوئی مخالفت کرے گا تو اس کو نہیں چھوڑیں گے. ایک ارادہ ہمیں نظر آ رہا ہے ریاست کی طرف سے. تو ایسی صورتحال میں پھر مسلمانوں کے پاس کیا راستہ ہے، کیا آپشن ہے، ہم کیا کریں؟ ہمارا صاحب آپ لوگوں کی عقیدے کی طاقت کو انڈرمائن کر رہے ہیں. دیکھیں، آپ امت کے عقیدے کے ساتھ نہیں کھیل سکتے. سوویت یونین جو ہے نا، جس نے مذہب کے ہر اظہار کو 70 سال بند کر دیا، جب وہ ختم ہوا تو اس سے 12 اسلامی ممالک بن گئے. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ریاست جبر کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کے ایمان اور عقیدے کے معاملات پہ جبر کر کے ان کو چپ کروا دے گی. یہ نہیں ہوگا، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ اس لیے حکمرانوں کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا، یہ سبق سیکھنا پڑے گا کہ وہ ایسے ایشوز کے اوپر امت پہ جبر نہ کرے، ورنہ ان کے اپنے ڈولتے ہوئے جو اقتدار کے تخت ہیں نا، وہ سارے گر جائیں گے. لوگ اس کو روند ڈالیں گے، یہ امت ان کو روند ڈالے گی اگر وہ غزہ کے معاملے میں اس ایشو کے اوپر آگے بڑھیں گے. They should never accept this and they should not move on this issue. اس پہ وہ ٹیسٹ نہ کرے امت کا صبر. میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ آج حکمران جو اشرافیہ ہے، جو حکمران پارٹی، مثال کے طور پہ نون لیگ ہے، مثال کے طور پیپل پارٹی ہے، MQM ہے، ان کے اندر ہر سیریس ورکر کو جو جینوینلی امت سے کنیکٹڈ ہے اور وہ امت کو سمجھتا ہے، اس کو جاننا چاہیے اور اس کو کہنا چاہیے کہ ناٹ آن مائی واچ، میں اس خیانت کا شریک نہیں ہوں گا. آپ اپنے آپ کو ابو رغال فاسق کا شریک نہ بنائیں، جس نے ابرہا کو خانہ کعبہ کا راستہ بتایا تھا، اور عرب مدتوں اس کی قبر پر سنگ باری کرتے رہے اور اس کے اوپر تھوکتے رہے اور اس کا نام ابو رغال فاسق رکھ دیا تھا. اگر آپ کے واچ پہ آپ حکومت کا حصہ ہیں اور یہ ہوا تو امت کے لیے شرم کی سمبل بن جائیں گے، علامت بن جائیں گے، جس طرح آج انور سادات بنا ہوا ہے، جس نے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کیا تھا اور آخر میں کسی فوجی نے اس کو گولی سے اڑا دیا تھا. So you should remember کہ امت کے غضب کو آواز نہ دے. اور یہ بات صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ جو اپوزیشن میں بیٹھ کے حکومت کے ساتھ شامل ہیں، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ باقی ایشوز کے اوپر پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، اس ایشو کے اوپر حکومت کو اکاؤنٹ کیوں نہیں کرتے. اس ایشو کے اوپر حالانکہ ان کے ورکر سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں، لیکن جو مین اپوزیشن اپنے آپ کو لیڈرشپ کہتے ہیں، وہ اس ایشو پہ بات نہیں کر رہے. ان کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، ان کو کہنا پڑے گا ناٹ آن مائی واچ. جو فوجی کمانڈرز ہیں، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کلیئر فرمایا، جب تم کسی منکر کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو. پہلا حکم کیا ہے؟ ہاتھ. یہ کس کے لیے ہے؟ جو یہ استطاعت رکھتا ہے کہ اس کو روکے. یہ فوجی کمانڈر، یہ سیاستدان جو طاقت اور اقتدار رکھتے ہیں، ان کے اوپر یہی فرض لاگو ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ سے روکیں اس کو، وہ روکیں ان حاکموں کو اس اقدام پہ آگے بڑھنے سے. اور اگر تم یہ طاقت نہیں رکھتے، جیسے کہ عوام کا معاملہ ہے، وہ جو اقتدار میں نہیں ہے، جن کے پاس اختیار نہیں ہے، جن کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کو کیا کہا گیا؟ اس کو زبان سے روکو. ایسے فورن سروس کے آفیسرز کو، ایسے بیوروکریٹ کو کہنا چاہیے ناٹ آن مائی واچ. ان پولیس آفیسر کو کہنا چاہیے کہ میں عوام کو اس پہ کرش نہیں کر سکتا جب وہ فلسطین کے حقوق کے لیے اور یہودی وجود کو نہ تسلیم کرنے کے بارے میں سڑک پہ آئیں. میں یہ نہیں کروں گا. یہ جو اسلامی جماعتیں ہیں، جن کو جیسے کہ اکمل صاحب نے کہا کہ یہ ٹیرر کریٹ کر رہی ہیں، یہ خوف کریٹ کر رہی ہیں کہ جناب اگر آپ اس ایشو کے اوپر اٹھیں گے تو آپ کو ہم اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر کر کے آپ کے خلاف یہ ایکشن لیں گے کہ ان کے شہداء، آج TLP کے ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جی ہمارے شہداء کی میتیں واپس کرو، ہم ایسا آپ کے ساتھ کریں گے. تو یہ ڈرا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. ان کو یہ جاننا چاہیے کہ اگر اس منکر کے خلاف آواز نہ اٹھائیں تو جس طرح کچھ فقہاء نے لکھا ہے، ایسا شخص گونگا شیطان ہے جو حق بات بیان نہیں کرتا. گونگا شیطان بن جائیں گے آپ اگر آپ یہ حق بات بیان نہیں کرتے. یہ تمام اساتذہ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس ایشو پہ آواز اٹھائیں. یہ تمام کے تمام انفلوئنسرز کی ڈیوٹی ہے کہ اس ایشو کے اوپر آواز اٹھائیں، وہ نہ ڈریں اس سے. یہ جنریشن زی کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس ایشو کے اوپر سوشل میڈیا پہ ایکشن لیں، وہ چوکوں کے اوپر آئیں، وہ آواز بلند کریں، وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے. یہ ہم سب کا فرض ہے، ہم سب کا، کہ ہم کہیں ناٹ ان مائی نیم، میں اس خیانت پہ شریک نہیں ہوں گا. کیا جواب دیں گے اللہ کو اور کیا جواب دیں گے اپنے بچوں کو کہ تمہارے سامنے مسجد اقصی کا سودا ہو گیا اور آپ ڈر گئے تھے، آپ ڈر گئے تھے، حالات ٹھیک نہیں ہے، ابھی خاموش رہو. اس سرکاری پروپیگنڈا کو ہم سنیں گے؟
ہم اس مسجد اقصیٰ کا سودا نہیں ہونے دیں گے. یہ میں نہیں بول رہا، یہ پوری امت بول رہی ہے. یہ تمام نوجوان آپ چپ کر پا رہے ہیں، آپ بندے اٹھا رہے ہیں نا، چپ ہو رہے ہیں. امت نہیں ہوگی، امت چپ. اور جس کے دل میں ذرا سا بھی خوف آیا ہے اس خوف کو برے پھینک دے، کیونکہ آپ اس جرم میں خاموشی کے ذریعے شریک ہو رہے ہیں. دیٹس دا میسج جو اس پوری امت کو ریئلائز کرنا ہوگا، جو امت ریئلائز کرتی بھی ہے، اور اس کو ریمائنڈ کرانا پڑے گا ہمیں امت کو. بہت شکریہ عمران صاحب. ڈاکٹر صاحب، میں اپنی پوڈ کاسٹ اینڈ کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے یہ سوال رکھتے ہوئے کہ یہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس کے اندر اور مستقبل میں آپ کو امید کا اور خیر کا کیا پہلو نظر آتا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس میں سے کوئی امید ہمارے لیے ابھی باقی ہے آگے جو حالات ہیں؟ سبحان اللہ. دیکھیں 1967 میں ہونے والی جنگ کو 6 ڈے وار کہا جاتا ہے، 6 دن کی جنگ. اور اس 6 دن کی جنگ کے اندر یہودی افواج نے نہ صرف غزہ بلکہ پورا کا پورا سینائے پیننسلا اور نہر سویز کے وہ مشرقی کنارے تک پہنچ گیا 6 دن میں. اندازہ کیجئے. اور ابھی کم و بیش 2 سال مکمل ہونے کو ہو گئے ہیں. خالی امریکہ کی جو امداد اسرائیل کو، فوجی امداد اسرائیل کو ملی ہے، وہ $40 بلین ہیں. $40 بلین فلسطین کے اندر یعنی غزہ کے اندر ہر ایک خاندان کو تباہ کرنے کے لیے تقریباً $2 لاکھ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، دس از بیسکلی آپ کے پاس سچویشن کا کمپیریزن ہے کہ 67 میں یعنی کم و بیش تقریباً 50 سال 60 سال پہلے جو ہے تو سچویشن یہ تھی کہ اسرائیلی افواج نے حرکت کی اور آگے جا کر نہر سویز تک وہ پہنچ گئے 6 دن کے اندر. اور ابھی ایکسپلسٹ جو ملٹری گولز رکھے تھے کہ حماس کے خاتمے کی تک ہم جنگ جاری رکھیں گے، اور ان کو نہتے غزہ کے فلسطینیوں کے سامنے اپنی ہار ماننی پڑی کہ یار ہم نہیں کر سکے. ان کو نیگوسیشنز کی طرف آنا پڑا اور نیگوسیشنز کے ذریعے سے وہ اپنے قیدیوں کو حاصل کر سکے ہیں، اس کے بغیر وہ نہیں کر سکے. 2 سال میں کتنا اسلحہ انہوں نے استعمال کیا، 2 سال میں 3 لاکھ اپنے جو ہیں تو فوجی ریزروز کو انہوں نے موبلائز کیا ہے غزہ کی چھوٹی سی آبادی کے لیے. اپنے ایلیٹ فورسز جن کو یہ گولانی بریگیڈز کہتے ہیں ان کو استعمال کیا ہے غزہ کے نہتوں لوگوں کے خلاف. اپنے بہترین سے بہترین اسلحہ جس میں F-35 ہیں جو ان سے بھی مطلب موجود ہیں استعمال کیے ہیں. امریکہ نے 45,000 آرٹلری شیلز دیے ہیں. امریکہ نے ان کے جو ہے تو وہ جے ڈیم بامز ہیں 2,000 پاؤنڈ کے بامز ہیں، ان کی انوینٹریز کو ریپلینش کیا ہے. وہ امریکہ کی طرف سے ہوں، انگلینڈ کی طرف سے ہوں، فرانس، جرمنی، اٹلی، تمام کے تمام یورپ جو ہے تو اس وار مشین کو جس کا بیسک انٹینٹ، جس کا سارا جو ہے تو موبلائزیشن تھی اس خطے میں سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے. 2 سال مکمل، اس 7 اکتوبر کو 2 سال مکمل ہوئے. they failed. نمبر 2 بات، امریکہ کو کنٹینیوسلی اس خطے کے اندر اس بات کا خطرہ لگا ہوا تھا کہ اس جو ہونے والے ظلم کے خلاف مسلمانوں کے اندر غم و غصہ موجود ہے، اس کی بیسس کے اوپر کہیں نہ کہیں کوئی ایک ایجنٹ حکومت اڑ جائے گی. اس کانٹیکس کے اندر اس خطرے سے بچنے کے لیے امریکہ نے میڈیٹرینین میں، ریڈ سی میں، ساتھ میں اسی طریقے سے عربین سی میں اور پرشین گولف کے اندر، ان تمام خطوں کے اندر کم و بیش تقریباً 26 اپنے ڈفرینٹ نیول ویسلز جو ہیں تو کھڑی کیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اپنے تمام افواج کو ہائی الرٹ پر رکھا ہوا تھا. اینڈ دے ور ناٹ شیور کہ مسلم امت کے اندر اس خطے کی کسی بھی ریاست کے اندر کس طریقے سے کیا ری ایکشن سامنے آ سکتا ہے. امریکہ اپنے آپ کو چائنا کے ساتھ مقابلے کے لیے ہر قسم کی فکر سے آزاد کرنا چاہتا ہے. وہ افغانستان سے نکلا ہے، وہ شام سے نکلا ہے، وہ اس علاقے سے بھی وہ نکلنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار میرے پاس جو ہے تو اس وقت اپنی اٹینشن کو ڈیوائیڈ کرنے کی اپرچونٹی نہیں ہے، موقع نہیں ہے. اور امت جو ہے تو اس وقت جیسے میں نے آپ کو کہا جس مقام کے اوپر کھڑی ہے کہ اس کے غم و غصہ کو پہچانتے ہوئے امریکہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد یہ مسئلہ حل ہو. یہ وہ ارجنسی ہے ٹرمپ کے 20 نکات کی جس کے تحت وہ کر رہا ہے. وہ یہ سارے جو مسلمان حکمران اس کے ساتھ جمع ہوئے ہیں، ہر ایک یہی التجا لے کر آئے یار اس مسئلے کو جلدی حل کرو اس سے پہلے کہ مسلمانوں کو غم و غصہ ہمیں لے ڈوبے.
اور دیکھیں اس کانٹیکس کے اندر غزہ کے مسلمانوں کا ایمان، غزہ کے مسلمانوں کی ثابت قدمی، غزہ کے مسلمانوں کی قربانی کے اوپر صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد رکھنا، ان سے شکایت کرنا، نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کرنے کا باعث بنی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم کفار کے لیے ایک سوال بنا ہے کہ لوگ اتنے صابر کیسے ہو سکتے ہیں۔ غزہ کے مسلمانوں کی قربانی مسلمانوں کے ایمان کی تجدید کا باعث بنی ہے، مسلمانوں کو اسلام کی قریب کر رہی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو کہ ہمیں پھر مسلمانوں کی اگلی میں کہوں گا پیشن گوئی کی طرف اور زیادہ حوصلہ دلاتی ہے، پر امید کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم تکون خلافہ علی المنہاج النبوہ، کہ یہ جو ملکن جبریہ ہے، کہ یہ جو مسلمانوں کے اوپر جبر کے حکومتیں موجود ہیں، کہ مسلمانوں کے اوپر یہ جو ہارڈ سٹیٹ موجود ہے جو مسلمانوں کے اوپر جبر کرتی ہیں، تو اس کے بعد خلافت علی المنہاج النبوہ آنی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کانٹیکس کے اندر جہاں پر خلافت کے مختلف ادوار گنوائے ہیں، وہیں پر خلافت کے مختلف دارالحکومتوں کو بتایا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ خلافت کا آخری دارالحکومت بیت المقدس ہوگا، اور بیت المقدس اس کا عقر ہوگا، یہ اس کے جو ہے تو پروٹیکشن ہوگی، اس کا قلعہ ہوگا، اس کا گھر ہوگا، اور ایک بار یہاں پر داخل ہوگی پھر دوبارہ نہیں نکلے گی۔ یہ ساری کی ساری باتیں آج الحمدللہ ہمیں دوبارہ اس بات کی طرف لے کر چل رہی ہیں کہ خلافت علی المنہاج النبوہ کے واپس آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ صرف اور صرف مسلمانوں کی طرف سے اب اس بات کی ضرورت رہ گئی ہے کہ جہاں پر مسلمان عوام کے اندر اس کے لیے آواز اٹھے، وہیں مسلمان اہل قوت آگے قدم بڑھائیں اور اس فرض کو پورا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا اس پوڈ کاسٹ کے لیے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ مسلم افواج کو یہ توفیق دیں کہ ٹرمپ اور نتن یاہو کا منصوبہ ناکام کر دیا جائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں وہ وقت دیکھنا نصیب ہو جب مسلمان افواج تکبیرات کی گونج میں مسجد اقصیٰ کے صحن میں داخل ہوں اور وہاں پہ نماز ادا کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ مسلمان افواج اٹھیں اور اٹھنے کے بعد پورا فلسطین آزاد کروائیں اور وہ خلافت قائم کریں جس نے آخری دم تک قائم رہنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔